بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے جو جوابی پرچے ہوتے ہیں ان کے لکھنے کا طریقہ، عام طور پر اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں اور یا پریپریشن آف دا پیپرز کہتے ہیں، تو اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پینسل ہے، ایک پینسل ہونا چاہیے آپ کے پاس، ایک ربڑ اور ایک بلیڈ۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ عام طور پر صفائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور مطلب ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو یہاں پر پینسل، بلیڈ اور ربڑ کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو وائٹنر یا سفیدہ کہتے ہیں، یہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور یا عام اس کو ریمور کہتے ہیں۔ تو ریمور کی یہ خاصیت ہے کہ ایک طرف سے یعنی اپنی جو لکائی ہوتی ہے اس کو نہیں مٹھاتے یہ پین یا ریمور۔ دوسرے پین جو ہوتے ہیں ان کی جو لکائی ہوتی ہے وہ مٹھا دیتا ہے اس طرف سے، یہ اس کا دوسرا حصہ ریمور ہے، لیکن اپنی جو لکائی ہوتی ہے وہ نہیں مٹھاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ نہ وائٹنر استعمال کرتے ہیں اور نہ یہ ریمور استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں بحث کر لیتا ہوں، تو اس کو میں کونے پہ رکھ دیتا ہوں۔ باقی یہ سارے جو ہے یہ پین ہے، مارکر ہے، تو مارکر میں آپ کوشش یہ کریں کہ اس کے جو نب ہوتے ہیں موٹے نہ ہوں، تو سے پتلے ہوں۔ عام طور پر یہ جو مارکر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ پہلے سے تیار کیے ہوئے ریڈی میڈ ہوتے ہیں، ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں آپ یہ انتخاب کر لیں کہ یہ اس کے جو نب ہوتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے ہو، یعنی اگر یہ رنگ نہ ہو گرین بلکہ تھوڑے سے اس کے نب چھوٹے ہو تو اس پہ لکھائی چھوٹی ہوتی ہے اور بہت علاقہ نہیں گھیرتا ہے۔ لیکن یہ رنگ ممنوع ہے، سرخ رنگ جو ہوتا ہے وہ بھی ممنوع ہے، اور یہ جو سبز ہے یا ہرا جس کو کہتے ہیں یہ ممنوع ہے۔ تو اس کو میں کونے پہ رکھتا ہوں، اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں۔ کالا پین ہوتا ہے یا نیلا ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر اس کے جو نب ہوتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے ہو، اس میں سائز کے چھوٹے پین مل جاتے ہیں عام۔ اور یہ لکائی جو ہم کرتے ہیں پرچوں میں تو عام طور پر جو فاؤنٹین پین تو ہوتے ہیں یا نرم قسم کے ہوتے ہیں، یعنی بال پین سے ہم لکائی نہیں کرتے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو نب ہوتے ہیں اس کے عام طور پر ہم اس کے نیچے لکڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح معمولی سا ترچھا کاٹ دیتے ہیں، معمولی سا، یعنی اگر کسی کو نظر آئے تو معمولی سے اس پہ لگا دیتے ہیں، بس اس کو کاٹ دیتے ہیں، بس معمولی سا۔ دیکھیں اگر کسی کو نظر آ رہا ہے یہ معمولی سا، بس اتنا کاٹنا چاہیے، بس اس کے ساتھ پھر آرام سے بندہ لکھ سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی بتا دیا، بس تھوڑا سا اس کو میں کٹ لگا دینا چاہیے۔ شروع میں ہم نے بتا دیا کہ یہ ریمور، یہ جو سفیدہ ہے یا وائٹنر ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ چھوڑتا ہے اور دور سے نظر آتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کی تلافی کر دیں تو دور سے یہ غلطی نظر آ جاتی ہے۔ اس کو ہم مٹھا دیتے ہیں تو یہ دور سے نظر آتی ہے غلطی۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ ہم غلطی کو مٹھا دیں تو یہ بجائے صاف ہونے کے یہ بدنما لگتا ہے، بدنما ابھی نہیں لیکن یہ 5-6-10 منٹ کے بعد یہ بدنما لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ ہم بلیڈ کے ساتھ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ بلیڈ کے ساتھ کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پینسل کے ساتھ اگر اس طرح ہم قلم چلاتے چلاتے بیچ میں سے اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے، غلطی کو دیکھیں گے، اگر بڑی غلطی ہے تو اس پہ ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے ہم نے حمد کی تعریف لکھی ہے کہ وہ الفاظ ہیں جن میں آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، ان کے محاسن بیان کی جائے۔ حالانکہ یہ حمد کی تعریف نہیں، یہ نعت کی تعریف ہے۔ تو اب دور سے یہ غلطی ہمیں نظر آ جاتی ہے، تو اگر اس کو سفیدے کے ساتھ مٹھا دیا جائے تو صحیح ہے، وائٹنر کے ساتھ، لیکن ویسے اگر چھوڑ دیا جائے
تو پھر بھی اچھا ہے، لیکن اگر اس کو سفیدے کے ساتھ وائٹنر کے ساتھ مٹھا دیا تب بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بلیڈ کے ساتھ کاٹ دیں، لیکن بلیڈ میں بھی جب آپ پرچہ حل کر رہے تو اس وقت نہیں، جب پرچہ مکمل کر دیں اس کے بعد اس کو ہم مٹھا دیں گے، اور وہ اس طرح کے آرام سے اس کا آخری جو کونا ہے اس کے ساتھ ہم لگانے شروع کر دیں گے، آرام سے اس کو ہم صاف کر دیں گے۔ تو بلیڈ سے عام جو غلطی ہوتی ہے، یہ چھوٹی غلطی ہو یا بڑی ہوتی ہے، تو اس کو آسان طریقے سے ہم اس کو مٹا سکتے ہیں، لیکن آرام سے، تاکہ یہ صفحہ پھٹ نہ جائے، آرام سے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ اب پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو ریموو کر دیا اور صاف کر دیا۔ یہ بلیڈ کا طریقہ ہے اور بہت کامیاب طریقہ ہے، لیکن اگر بڑی غلطی ہے، پورا پیج آپ نے گڑبڑ کیا ہے، تو آپ نے بالکل چھوڑنا ہے، اس پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے۔ تو کیا کریں کہ اگر چھوٹی غلطی ہے تو پرچے کے دوران اسی لفظ پہ آپ نے چھوٹی سی چرخی لگانی ہے اور کونے پہ چرخی لگانی ہے۔ جب آپ پرچہ مکمل کر لیتے ہیں تو پرچے کا حل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ربڑ کے ساتھ مٹھانا ہے، اور مٹانے کے بعد یعنی ربڑ کے ساتھ پہلے وہ چرخی مٹانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بڑی غلطی ہے اس کو ربڑ کے ساتھ نہیں، بلیڈ کے ساتھ اس کو صاف کرنی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو پہلے یہ جو آنسر شیٹ ہے، ایک طرف دوسری طرف پہ لائنیں ہوتی ہے، اس کے لیے ہم مارکر کو اس طرح کاٹ دیتے ہیں درمیان میں سے، تاکہ دو لکیریں یہ مارکر لگا سکے۔ تو اس میں بھی معمولی سا وی شکل کا کٹ لگا دیتے ہیں، معمولی سا، اور خود بخود اس میں سے یہ کٹ لگ جاتا ہے۔ دیکھیں آرام سے یہ نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم فٹ کے ساتھ لکیریں کھینچیں گے۔ تو لکیریں کھینچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انگلش کے جو پرچے ہوتے ہیں، تو اگر انگلش کے پرچے ہیں تو یہاں سے فاصلہ زیادہ لے لیں گے، تقریباً 1 انگوٹھے کے برابر، اور فٹ سیدھا رکھیں گے، اور اس طرح قلم کو تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ رکھیں گے، اور اس طرح یہ تازہ کر دیں گے۔ پہلے سے اگرچہ لکیریں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو تازہ کر دیں گے، اور یہاں سے فاصلہ تھوڑا سا رکھیں گے، اور وہ بھی تقریباً آدھے انگوٹھے کے برابر، اور وہ بھی اس طرح قلم کو سیدھا رکھیں گے اور اس طرح کھینچیں گے لکیریں۔ اگرچہ پہلے سے لکیریں لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم لگا دیں گے۔ لیکن اگر اردو کا پرچہ ہے، اسلامک اسٹڈی کا پرچہ ہے، اسلامیات کا ہے، معاشرتی علوم کا ہے، یا دینی مدارس کے پرچے ہے، تو یہاں سے سپیس زیادہ لے لیں گے، اور الٹے ہاتھ سے یعنی بائیں طرف سے یہ سپیس تھوڑا سا کم لے لیں گے۔ بس ہمارا پرچہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔